تمام سوشل سائنسز میں یہ روایتی طور پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ شروع میں فلسفے میں نفسیات بھی فلسفے کا حصہ تھا. شروع میں جو ہے وہ چیزوں کو خیر کی بنیاد پر دیکھا جاتا تھا. تو مطلب جیسے افلاطون ہے، اس نے کہا کہ سب سے جو اونچا مرتبہ ہے وہ خیر کا ہے. سقراط ہے، اس نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اچھے انسان بن جاؤ. یعنی اخلاقیات جو تھے وہ فلسفے میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے تھے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ دوسرا رخ یہ تھا کہ حقیقت کیا ہے، مطلب حقیقت کیا ہے، خیر کیا ہے، اور حقیقت اور خیر کے درمیان تعلق کیا ہے. یہ سب بہرحال کلاسیکل فلسفے کے بہت ہی مرکزی موضوعات تھے. تو اس سے مطلب یہ سمجھ میں آنا چاہیے یا یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز کو افلاطون ورچو کہہ رہا ہے، گڈنس کہہ رہا ہے، اس کی معنوی سطح کو بھی ہم کیچ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی سطح کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی نیکی اور خیر کی ہائر ڈیفینیشنز کو نگاہ میں رکھتے ہوئے پھر اپنا اور اپنی دنیا کا جائزہ لیں کہ کیا آج خیر اپنی ڈیفینیشن کے ساتھ ذہن میں موجود ہے، اور کیا وہ ڈیفائنڈ خیر، ویل ڈیفائنڈ خیر، وہ مجھ سے اپنا اظہار پا رہا ہے. تو یہ مطلب آج کے ماحول میں یہ دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو آج گویا موضوع ہے نیکی اور اس کے مظاہر. یعنی نیکی ایک اصول ہے، وہ اصول کن کن صورتوں کو اختیار کرتا ہے، عملی صورتوں کو یا احساساتی فارمز کو، وہ آج ہم دیکھیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو دیکھنے کا عمل ہے یہ آج کی صورتحال میں خود کو سگنیفیکنٹ بلکہ اپنے ایمان اور اپنی بنیادی اقدار پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے جیسے ایک دعوت کی حیثیت رکھتا ہے. تو اصول یہ ہے ہمارے یہاں، نیکی کی تعریف یہ ہے کہ حق کی بنیاد پر خیر کے احوال اور اقدار، یعنی خیر، بھلائی، اچھائی، اس کی تعریف حق کی بنیاد پر متعین کی جائے، اور پھر حق کی تصدیق سے یا حق سے خیر کی ایک فہرست لے کے اس کا حامل بنا جائے. یعنی اپنے نفس کو اس خیر سے مانوس کیا جائے یہاں تک کہ اس میں رکھا گیا شر مغلوب ہو جائے. اور پھر جب یہ ذمہ داری میں نے ادا کر لی کہ میں خیر کا حامل بن گیا، خیر پر عمل کرنے لگا، تو اب اس کے بعد میری دوسری ذمہ داری ہے، اور وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جس طرح میں نے حق پر اساس رکھنے والے خیر کو اپنے اندر ایفیکٹولی کنٹین کیا، فنکشنل بنایا، عین اسی طرح میں اس خیر کو اپنے معاشرے میں جاری کروں گا. اور اس خیر کو وہ مطلب اپنی نیکیوں کی اس ساخت کو، اپنی نیکیوں کی ان قسموں کو ترجیح دوں گا جن کا اظہار اجتماعیت کی تشکیل میں معاون ہو سکتا ہے. جیسے خیر ہے کہ میں نے اپنا تزکیہ کر لیا،
تو اس سے گویا میرے فرد ہونے کی تکمیل کا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اگر میں صرف فرد تک مطلب میں صرف خیر کو اپنے اندر ہی جذب کر لینے کو کافی سمجھوں گا تو بہت دیر تک اس پر برقرار نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ تعلیم سے حاصل ہونے والا تصور یا نظریہ وہ حالات کی یلغار کا بہت دیر تک سامنا نہیں کر سکتا۔ مطلب میں جنت کی کشش کو اس ماحول میں برقرار نہیں رکھ سکتا جو ماحول جہنم کا سا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میری نفسیاتی ساخت پر سب سے زیادہ اثر انداز میرے حالات ہوتے ہیں، اور دنیا میں جو مفادات کی ایک ترتیب ہے، ان مفادات کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے اس کی ضرورت جتنی محسوس ہو رہی ہے وہ شاید پہلے نہ ہوئی ہو کہ ہم نیکی کو ذاتی سے اجتماعی بنانے کی ایک مربوط اور بہت جیسے آرگینکلی کنیکٹڈ کوششیں کریں۔ پہلے تو یہ تصور قائم کریں کہ انسان کیونکہ صاحب شعور ہے، صاحب شعور اپنا تعارف اجتماعی وجود کی طرح کرواتا ہے۔ شعور فرد اور انفرادیت اور شخصیت کے دائرے کو توڑنے کے لیے ہے، اسے بناتے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جس کا بھی شعور ایمانی، شعور حق اور شعور خیر پختہ ہے، سچا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس حق اور اس خیر کو اجتماعیت کا آرڈر چلانے والی جو ہے وہ حجت نہ بنائے۔ تو یہ اصولی بات یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ نیکیاں یعنی آئیڈیا آف گڈنس عمل میں آ جائے اور احساسات میں سرایت کر جائے۔ یعنی میں نیک ہوں کیونکہ میری خواہشیں اچھی ہیں، میرے احساسات اچھے ہیں، میرا دل نرم ہے، اور مجھے نیکی سے محبت ہے اور برائی سے جو ہے وہ نفرت ہے۔ تو یہ گویا صاحب خیر ہونا میں نے یہ شرطیں پوری کر کے کوالیفائی کر لیا۔ اس کے بعد اسی خیر نے جس نے میرے اندر کی دنیا کو شفاف بنایا ہے، حق کی روشنی کو قبول کر سکنے والا بنا دیا ہے، یہ اسی وقت یہ سچا ہوگا، اسی وقت یہ ساری برکتیں قابل اعتبار ہوں گی جب یہ مجھ سے میرے باہر ٹرانسمٹ ہوں گی۔ یعنی میری اونرشپ کے بغیر نیکی جب دوسروں کو متاثر کرے گی، یعنی میری نیکی نہیں، مطلب میرا نام بھی شاید ان کو نہ آئے، لیکن یہ کہ میرا نیک ہونا حالات میں نیکی کی قدریں استوار کرنے میں جو ہے صرف ہو جائے، تو یہ ہے اصل نیکی۔ تو ان نیکیوں کی ظاہر ہے ایک لمبی فہرست ہے، اور وہ نیکیاں اللہ کے حوالے سے بھی ہیں، اللہ کے بندوں کے حوالے سے بھی ہیں، اپنے نفس کے حوالے سے بھی ہیں، تو ایک لمبی فہرست ہے۔ تو ان نیکیوں کی جو فہرست ہمارے پاس ہے اور جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت سے لی گئی فہرست ہے، سے بنائی ہوئی فہرست ہے، تو لیکن اس فہرست میں بھی اگر مثال کے طور پہ 10 نیکیوں کی فہرست ہے تو اس میں ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ یعنی کسی کانٹیکسٹ میں، کسی ماحول میں ایک نیکی افضل ہے تو عین ممکن ہے کہ حالات بدل جائیں تو جو 10ویں نمبر پہ نیکی
ہی وہ پہلے نمبر پہ آ جائے اور پہلی والی 10ویں نمبر پہ چلی جائے۔ تو جو قوم، جو فرد نیکی کی ترجیحات بدلنے پر قادر نہیں ہے، جو نیکیوں کی فہرست کو اپنے اندر جذب کر کے پھر اس فہرست میں بار بار ترجیحات کے نئے جو عمل کرنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ نیک نہیں ہے، بلکہ وہ روبوٹک نیکی ہے۔ انسان جس چیز کو بھی اپنی قدر وجود اور اپنی اصل شعور کے طور پر قبول کرتا ہے، اسے تزئین دیتا رہتا ہے، خوبصورت بناتا رہتا ہے، اسے باہر کی دنیا سے ریلیٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر اس ریلیشن میں مطلقیت یعنی ایبسلیوٹنیس یا جمود نہیں پیدا ہونے دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ کہیں نماز پڑھنا نیکی ہے اور کہیں نماز نہ پڑھنا اس سے بڑی نیکی ہے۔ تو آپ سمجھ رہے نا، جیسے میرے اندر 10 نیکیاں اللہ نے ڈال دیں، تو اب ان نیکیوں کی ترتیب اور ان کے درمیان جو ترجیحی آرڈرنگ ہے وہ میں رہ کے بدلتا رہوں گا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا اخلاقی وجود جو ہے وہ بیدار ہے، اور میرا نفس جو ہے وہ پوری طرح امر حق کے تابع آنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے اور کوشش کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے۔ تو اب اس میں جو مطلب یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہمارے زمانے میں نیکی، یا بہت ٹھوس اصطلاح میں کہیں تو دینداری کے مؤثر مظاہر اور وہ اصول جو ان مظاہر کو پچھلے نمونوں پر ترجیح دیتا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کس نیکی میں زیادہ قوت ہے پھیلنے کی، اس کی طرف ہمیں زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس کے لیے ایک اصول ہوتا ہے، یعنی نیکیوں کے درمیان ترجیحات کا عمل مجھ پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ میرے نفس میں ترقی کی ایک علامت کے طور پر ترجیحات کا ایک ذوق اور فہم داخل کر دیا گیا ہے، جو عموماً غلطی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے ہر اظہار میں مطابق قرآن ہے، مطابق سنت ہے۔ تو اس میں اصول ایک ہے، وہ اصول اٹل ہے، وہ اصول یہ ہے کہ حق کا منبع خیر ہونا اپنی ذات سے، اپنی معاشرت سے ثابت کرتے رہو، اور حق اور خیر کے درمیان اگر رکاوٹیں آ جائیں تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اس وقت جو دستیاب نیکیوں میں زیادہ مؤثر اور افیکٹو نیکی اور خوبی ہو، اسے استعمال میں لاؤ۔ تو یہ اصول ہے کہ حق سے ریلیشن خیر کے حوالے سے، خیر کے واسطے سے، یہ مطلب یہ ظاہر ہے کہ لازم ہے، ضروری ہے، اور پھر حق کو ماننے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ اس ریلیشن میں کو بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے، کیونکہ یہ ریلیشن مجھ سے ہو کر دنیا سے ملتا ہے۔ تو اب مطلب اگر کبھی غور کریں، اپنے حالات پہ غور کریں، اپنی کیفیات پہ، اپنے اندر جو اب ایک لذت اور کراہت کا جو ایک نیا نظام، جبری نظام بن گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پرانے زمانوں میں، یعنی پچھلی 8-10 صدیاں یا اس سے بھی کچھ زیادہ،
اس میں جو نیکی ہے، ورچو ہے، خیر ہے، اس کا تصور سادہ تھا، واضح تھا، لیکن قدر محدود تھا، کیونکہ اس زمانے کے حالات میں اس طرح کا محدود تصور ایک خاص اسکیل پر کارگر تھا، تو شاید ذہن نہ جا سکا ہو، لیکن بہرحال محدود تصور تھا نیکی کا۔ اس تصور میں، یعنی جس کے ساتھ ہم نے صدیاں گزاری ہیں، اس میں فرد کے تزکیے کی بیشتر ضرورتیں تو پوری ہو جایا کرتی تھیں، لیکن معاشرے اور دنیا کو باعتبار علم و عمل جس تزکیے، جس پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، وہ ان زمانوں میں بڑی حد تک نظر انداز ہوتی رہی۔ اور اس میں مطلب یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے معاشرے کی خرابی کو، نظام کی شیطنت کو، ملوکیت کے عذاب کو گوارا کیے رکھا، اور ایک بادشاہ جو بالکل دین کا نمائندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس بادشاہ کو گویا ایک پورے نظام مراتب میں سب سے اونچے درجے پر بٹھایا گیا، سب سے، عالم سے بھی اونچا، متقی سے بھی اونچا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اور علماء جو ہیں وہ اس میں رہے کہ شریعت نافذ ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شریعت کیا تھی، وہ تو قانون قضا تھا، عدالت تک شریعت محدود کر دی گئی تھی۔ شریعت کا معاشرے میں قانون کے طور پر وجود تو چلو کسی حد تک برقرار تھا، لیکن وہ شریعت محض قانون نہیں ہے، یہ الہی احکام کا مجموعہ ہے۔ شریعت احکام الہیہ کا مجموعہ ہے، اس کو میں بندے کی نظر سے دیکھوں گا، یہ میرے حاکم اور مالک اور خالق اور معبود کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کی مجھے پابندی کرنی ہے، اور وہ پابندی کرتے وقت کوئی مشکل اور کوئی کسل یا کوئی میری طبعی رکاوٹ بھی پیدا ہو جائے، کوئی احساس جبر بھی مسلط ہو جائے، تو میں کیونکہ بندے کی پوزیشن لے کر اس قانون پہ چل رہا ہوں، تو ایک تو تنہائی میں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور دوسرے یہ کہ جو بھی احساس جبر مجھ میں پیدا ہوگا یا ہوتا رہے گا، میں اس احساس جبر کو ناگوار نہیں سمجھوں گا۔ وہ احساس جبر کی مطلب اس جبر کی نسبت اپنی کمزوری کی طرف کروں گا، اس حکم کا کانٹینٹ نہیں سمجھوں گا۔ یعنی اللہ کا حکم جبر نہیں رکھتا، اللہ کا حکم میرے اختیار کو میٹافزیکل حدود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جبر تو ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں نا، تو جبر کیا ہے؟ نافرمانی جبر ہے، گناہ نفس کا جبر ہے، اور نیکی اور ذکر اور فرما برداری یہ میری آزادی کے وہ پروانے ہیں جن کی تردید میرے اندر پیدا ہونے والا کوئی احساس جبر نہیں کر سکتا۔ میں جبر کو محسوس کرتے ہوئے بھی حکم الہی کے آگے فرما برداری اور پوری آمادگی کے ساتھ اطاعت پر کمر بستہ ہوں، چاہے یہ احساس جبر میری موت تک جاری رہے۔ میں اس کو ایک عنوان دے دیتا ہوں، اس میں ایک افادیت رکھ دیتا ہوں، اور وہ افادیت یہ ہے کہ اس طرح مجھے مجاہدے کا بھی ثواب مل رہا ہے کہ میں اپنے نفس کے دباؤ کو قبول نہیں کر رہا۔ یا اللہ، اس کا سبب یہ ہے کہ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وہ بندہ جس کو اپنی بندگی سے زیادہ اپنا کوئی تشخص عزیز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں
مطلب صدیوں سے ہماری گرفت سے، ہماری دینی تعلیم کے نظام سے، ہماری معاشرتی اقدار کے دائرے سے باہر رہیں، اور مطلب ظالم حکمران رہے فلاں ڈماں، اور پھر یہ کہ دنیا جو ہے وہ جیسے معیار بن گئی، دنیا کسوٹی بن گئی، دنیا کی بنیاد پر جو ہے وہ مراتب میں فرق پیدا ہوا۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے دین کو فرد تک محدود کر دیا، اور اجتماع میں اس کی نکیل جو ہے وہ قاضیوں کے ہاتھ میں دے دی۔ تو وہ ظاہر ہے کو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اجتماعی طور پر ایک دیندار اجتماعیت پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو خیر، تو یہ جو نیکی کو فرد تک محدود کر دینے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یعنی نقصانات کی فہرست ہے لیکن ان میں ایک نقصان بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ کے اصول و قوانین کا شعور پروان نہ چڑھ سکا، اور دوسرا یہ کہ امت کا جو تصور ہے، جو بالکل واضح آئیڈیا ہے امت کا، وہ عمل میں نہ ڈھل سکا۔ ہم امت بننے میں کامیاب نہ ہو سکے، قوموں میں بٹے ہونے کی حالت میں امت کی وحدت کو ہمگیر دائرہ بنانے میں ناکام رہے، بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں رہے، اور ہم نے امت کا متبادل وہ خلافت بغداد وغیرہ کو بنا لیا کہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے سب مسلمانوں کا۔ تو اس طرح کے بالکل جیسے ریت کی دیواروں جیسے ریت کے ستون بنا کر ہم فارغ ہو گئے کہ دین کا اسٹرکچر یہ ریت کے ستون سنبھال لیں گے، وہ اب ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ تو تاریخ کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخ آپ کا حق پر ہونا نہیں دیکھتی، تاریخ آپ کی انفرادی عبادتیں اور نیکیاں نہیں دیکھتی، تاریخ آپ کی قوت دیکھتی ہے۔ تاریخ سے صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، تاریخ نظام فنا ہے، یہ طوفان فنا ہے۔ اس طوفان کے آگے اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ ہے حق کی قوت اور خیر سے رغبت۔ تو حق کی قوت سے خیر کو جیسے زندگی میں داخل کر لینا، اجتماعی زندگی میں داخل کر لینا، یہ ہے جو ہمیں تاریخ کی فناکاری سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو ہم نے اس اعتبار سے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم نے قوت کو محض فوجی قوت سمجھ لیا، تلوار کی قوت سمجھ لیا، قوت کے بارے میں ہمارے یہاں نظریات ہی نہیں پیدا ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، قوت کی روحانی، اخلاقی، علمی اور دینی اساس کو، لیکن فرد تک محدود کر دینے کی وجہ سے، سارے دینی مطالبات کو فرد میں خرچ کر دینے کی وجہ سے ہم اس کو عمل میں نہیں لا سکے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہماری ذمہ داری تزکیہ، مطلب سماج کا تزکیہ بھی ہے، دنیا کا تزکیہ بھی ہے۔ تو جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک کٹیا میں بیٹھا ہوا بالکل خیر مجسم درویش ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سمندر کے آگے بند باندھنے والے عام سے مزدور ہیں جن میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ تو تاریخ سے مجھے یہ درویش نہیں بچائے گا، اس کی جو کٹیا ہے وہ اس طوفان کا بلبلہ بنے گی
تاریخ سے مجھے مزدور بچائیں گے۔ تو ہم نے یہ جو اصول نظر انداز کیے رکھا کہ اپنی اخلاقی قوت سے اور اپنی علمی طاقت سے ہم تاریخ اور دنیا کے تغیرات کو اپنی بنائی ہوئی سمت میں یا تو رکھ سکتے ہیں یا پھر ہم انہیں اپنی یکسوئی میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم اس کی قوت رکھتے ہیں۔ تو یہ سب بالکل مطلب ایک خلافت ختم ہو گئی تو اسلام غیر محفوظ ہو گیا۔ اب جہاں خلیفہ جو ہے وہ مرکز وحدت بنے تو اس امت کی ذہنی سطح، اس امت کی اخلاقی سطح کیا ہوگی؟ تو خیر، تو یہ جو وجہ ہے کہ ہم تاریخ کو نہ سمجھ سکے اور تاریخ کے میکینکس کا علم نہ حاصل کر سکے۔ کوئی تھیوری ہسٹری کی ہمارے یہاں ایسی نہیں ہے جس کو آج کے ماحول میں علم تاریخ کہا جا سکے، نظریہ تاریخ کہا جا سکے۔ تو ہم یہی وجہ ہے، غالباً اسی وجہ سے ہم کوئی جامع تصور علم اور اس کی بنیاد پر، اس جامع تصور علم کی بنیاد پر تعلیم کے نظام نہیں پیدا کر سکے۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور صدیوں سے ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا ہے کہ اب تو جیسے لگتا ہے کہ یہ ہم اس کے علم کو، اس پر دکھ محسوس کرنا بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمارے احساسات اتنے کند ہو گئے ہیں کہ اب ہم یہ بھی محسوس کرنے کے لائق نہیں کہ کہاں سے ہم کہاں آ گئے۔